حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، شیخ ابن حجر سے بھی منقول ہے کہ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر کی طرح ہے، جو ماں سکھا دے گی، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج، دنیا کا کوئی مدرسہ اس کو وہ نہیں سکھا سکتا جو ماں سکھائے گی۔ ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا، ارے ہاں ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا، ماں صالحہ ہوگی تو بیٹا عبد الرحمن وقت کا ربیعۃ الرائے ہوگا۔ ماں اگر جاہل ہوگی، دین سے دور ہوگی، توحید اور شرک کی معرفت نہیں ہوگی، اسلام کی اس کو معرفت نہیں ہوگی، تو ہوگا کیا؟ اس کی فیکٹری سے نکلنے والا پروڈکٹ جاہل ہوگا، اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا بچہ بھی جاہل ہوگا۔ ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا، مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا، میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد، رواہ البخاری۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم، توحید، منہج سلف اور جنسی مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حلال و حرام، حق و باطل، صحیح غلط، کھرے کھوٹے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کرنے کی انمول صلاحیت عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، آخر الزمان آمنہ کے لعل محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ ساتھ
خواتین کی رہنمائی اور ہدایت کے سامان مہیا فرما دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ہماری دعوت و تبلیغ کی اس ہفتہ واری سیریز کا یہ آج آخری دن اور آخری خطاب ہے۔ موضوع عنوان اتنا پیارا ہے کہ اگر مسلسل 3 گھنٹے بولے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ میری مائیں بہنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے کچھ دیر کے لیے اپنا کام بند کر کے بغور خطاب سنیں۔ میں صرف اشارے کنائے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ روئے زمین پر عورت کی حیثیت پوری تاریخ انسانی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سماج اور معاشرے میں نہ کے برابر تھی۔ مصر میں اور دنیا کے بہت سارے تاریخی ممالک میں اسے رمز شیطان، پنیڈورا، نحوست کی علامت اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کسی کو کام بگاڑنا ہے تو کسی عورت کو دیکھ لے۔ انسانوں میں ایسا تصور تھا جہاں اسلام یعنی اسلام کی آخری شکل، اسلام کا آخری مسودہ، اسلام کا آخری نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن اور احادیث کی شکل میں، وہاں بھی عربوں کی حالت اتنی غیر تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ہونے والی ہر طرح کی بدسلوکی کو جڑ سے مٹا دیا، عزت و شرف عطا کی، سماج میں اس کو حقوق عطا کیے، اس کی عزت، عصمت، عفت، پاک دامنی کا پورا خیال رکھا۔ ماں بنایا تو بچوں کو حکم دیا کہ اس کو اف تک نہ کہیں ورنہ تمہاری جنت خطرے میں آ جائے گی۔ بیٹی بنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کو جنت میں جانے کا سبب بتایا۔ من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ بچیوں کی نیک تربیت کر کے اچھے گھرانوں میں ان کا نکاح کر دینے والا آدمی قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ میرے ایسے قریب قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ بہن بنایا تو وراثت میں حصے دار بنا دیا اور فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورت کو، گھر کی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ لڑکوں کا جتنا حصہ ہوگا اس کے آدھے ان کی بہن کا ہوگا۔ یعنی اگر 1 لاکھ روپے لڑکے کو حصہ ملا ہے تو 50,000 اس کی بہن کو بھی ملے گا، خواہ اس کی شادی ہو چکی ہے نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، مگر مسلم خاتون ہے تو بھائی سے آدھا حصہ اس کو ضرور ملے گا۔ بہن بنایا تو وارث بنا دیا، بیوی بنایا تو اسلام نے شوہر کو یہ ذمہ داری دی کہ اس کے نان و نفقے اور سکنے کا ذمہ دار شوہر ہے، یعنی اس کو شادی کے بعد جو بھی خرچ لگے گا اس کے ہسبینڈ شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی محتاج نہیں رہ جائے گی، اس کے رہنے کا انتظام، اس کے پہننے کے لیے کپڑے، اس کو کھانے کے لیے اناج، زندگی کی تمام ضروریات اس کا شوہر پورا کرے گا۔
سماج کے ہر سیکٹر میں، ہر موڑ پر اسلام نے عورت کو عزت عطا کی، اس کو چہار دیواری عطا کی۔ تو کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، چہار دیواری میں محفوظ رہے، گھر کی ملکہ بنایا، امور خانہ داری کی سرداری عطا کی، گھر میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہ ملکہ کی طرح گھر میں رہے گی۔ اس کو حجاب کی پابندی کر کے دنیا کے دوسرے ہوس پرست انسانوں، خاص طور سے مردوں کی نظر بد سے اس کو بچایا اور اس کی عصمت و عفت کو محفوظ کر دیا حجاب اور پردے کے ذریعے۔ دین میں کہیں پیچھے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ بنانے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کرنا ہو تو عورتوں کو اس لیے کہ وہ عورت ہے کہیں پیچھے نہیں کیا، بلکہ برابری کا اختیار دے دیا۔ میں نہیں کہتا، عرش عظیم کے رب نے کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ مذکر ہو یا مؤنث، عورت ہو کہ آدمی ہو کہ عورت، لڑکا ہو کہ لڑکی، بغیر کسی جنسی اختلاف کے جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا۔ برابری کا اختیار دیا۔ کیسی برابری؟ جنت میں آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی تو دونوں نے اللہ کی عبادت ایک ساتھ کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی کی تو دونوں نے ساتھ میں معافی مانگی، یعنی عورت کو نیک کام کرنے میں مرد کے شانہ بشانہ رکھا اللہ نے، دنیا میں نہیں جنت ہی سے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی مفتی اس حدیث کو غلط نہیں قرار سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے کے بارے میں کہا عورتیں اگر حائضہ ہوں تو بھی عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں حاضر ہوں، فیشہدن دعوت المسلمین جماعت المسلمین و دعوتہم، نماز نہیں پڑھیں گی، الگ بیٹھی رہیں گی، کم از کم وہ خطبہ تو سنیں گی، کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک تو ہوں گی، بیان تو سنیں گی۔ کسی خاتون نے پوچھا اگر کسی کے پاس نقاب کا حجاب کا کپڑا نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن، اس کی سہیلی اپنی چادر میں اس کو چھپا کر لائے مگر لے کر آئے تاکہ وہ دین سیکھے۔ مسجد کے دروازے کھول دیے عورتوں کے لیے، عیدگاہ کے دروازے کھول دیے تاکہ اصلاح اس کی ہوتی رہے۔ کیوں عورتوں کو شانہ بشانہ رکھا؟ کیونکہ یہی نئی نسل کی تربیت کا مرکز ہے۔ عورت کی گود سے جو بچہ پلے گا بڑھے گا، دنیا دیکھے گا، وہ دنیا میں اچھے کردار ادا اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ گود نیک ہوگی، اس ماں کو توحید اور شرک کا فرق معلوم ہوگا، اس ماں کو بدعت اور سنت کا فرق معلوم ہوگا، اس ماں کو حلال و حرام کا فرق معلوم ہوگا، تبھی وہ اپنے بچے میں منتقل کرے گی۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، شیخ ابن حجر سے بھی منقول ہے کہ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر کی طرح ہے۔
جو ماں سکھا دے گی، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج، دنیا کا کوئی مدرسہ اس کو وہ نہیں سکھا سکتا جو ماں سکھائے گی۔ ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا، ارے ہاں ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا، ماں صالحہ ہوگی تو بیٹا عبد الرحمن وقت کا ربیعۃ الرائے ہوگا۔ ماں اگر جاہل ہوگی، دین سے دور ہوگی، توحید اور شرک کی معرفت نہیں ہوگی، اسلام کی اس کو معرفت نہیں ہوگی، تو ہوگا کیا؟ اس کی فیکٹری سے نکلنے والا پروڈکٹ جاہل ہوگا، اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا بچہ بھی جاہل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کس نے؟ نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا فائدے کی چیز ہے، مگر سن لو دنیا کا سب سے بڑا بینیفٹ، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی کی بیوی نیک ہو۔ جس کی بیوی نیک ہے، جس کی بیوی کو دین معلوم ہے، سمجھ لو اس نے دنیا جیت لی۔ ماہر نفسیات، دنیا کے سب سے بڑے فلسفی، دنیا کے سب سے بڑے دانائی جس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے، دنیا کے عقل والے جس پر رشک کرتے ہیں، ویسا انسان روئے زمین نے دیکھا نہیں۔ اس نے یہ کہا ہے جس کی بیوی نیک ہوگی اس نے دنیا اور آخرت دونوں جیت لی۔ بات اگر اس موضوع پر جائے تو بہت دور چلی جائے گی۔ میں ایک مثال دے دوں، قادسیہ کا میدان گرم تھا، ایک بوڑھی ماں کے 4 بیٹے تھے۔ دیکھیے نیکی، ماں کی نیکی کیسے کام آتی ہے۔ 4 جوان بیٹے تھے، قادسیہ کا میدان گرم تھا۔ پہلے دن مقابلہ ہوا تو 4 بیٹے چلے آئے۔ بوڑھی خنسا نے کہا بیٹوں سے، واپس چلے آئے؟ کہیں تم پیچھے تو نہیں تھے؟ دوسروں کے بچے شہید ہو رہے، تم 4 کے 4 واپس چلے آئے؟ دیکھو میرے بچوں، پیچھے مت رہنا۔ اگلے دن خبر آئی، شام کا وقت تھا، سارے لوگ خیموں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ بوڑھی ماں کو بتایا گیا، اماں تیرے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں کا درجہ عطا کر دیا۔ 4 شہید بیٹوں کی ماں، یہ کب ہوگا؟ وہ حوصلہ، وہ آخرت پر یقین، وہ صبر و شکر جب لڑکی بیوی دیندار ہوگی۔ تو اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ وہ درس گاہ ہے، تربیت اس لیے ضروری ہے کہ قیامت سے پہلے عورتوں کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جو حلا فتوے دیں گے، علم سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوگا۔ کبھی کتابیں پڑھی نہیں، ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، ایڈوکیٹ بن رہا تھا، LLB کیا ہے، اور مفتیوں سے آگے آ کر فتوے دے رہا ہے۔ حدیث نہیں معلوم، اصول حدیث نہیں معلوم، عربی لغت سے واقف نہیں ہے،
ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، تفسیر اصول تفسیر سے ناواقف ہے اور فتویٰ دینے میں مفتیوں کو پچھاڑ رہا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہوگی، کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں ہے، کوئی دھڑ دبوچنے والا ہی نہیں ہے کہ اس نے اسلام کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ جہالت کا دور ہے، جس کے جتنے من میں آئے جہالت پھیلائے۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا کا دورہ ہوگا، کوئی بستی بچے گی نہیں جہاں زانی لوگ نہ رہتے ہوں۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی، اس کو حرج محسوس نہیں کیا جائے گا۔ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ، آدمیوں کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی۔ وَتَبْقَى النِّسَاءُ، عورتوں کی تعداد باقی رہے گی، بڑھ جائے گی۔ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةٍ قَيِّمٌ وَاحِدٌ، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک آدمی رہ جائے گا۔ اتنی کوانٹٹی کم ہو جائے گی مردوں کی، عورتوں کی شرح اتنی بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے جن کی شرح بڑھ رہی ہے تو ان کی تربیت بھی مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بھی تربیت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی اکثریت جہنم میں داخل ہوگی۔ کیسے؟ اکثریت کیوں جہنم میں داخل ہوگی؟ اس لیے نہیں کہ جنسی اعتبار سے یہ عورت ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، بڑی لعن و طعن کرتی ہے، مردوں کی بڑی ناشکری ہے، پوری زندگی اس کے نام پر قربان کر دیا، مگر جہاں ذرا سی کوئی کمی رہ گئی، آدمی کی پوری محنت پر پانی پھیرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا، ورنہ سماج میں کوئی آدمی نہیں ہوتا جس کو 2-4 عورتوں نے طلاق نہ دیا ہوتا۔ یہ اتنی کمزور فہم، کج فہم فطری اعتبار سے ہے کہ غلطی کرنے کے بعد سوچتی ہے ارے میں نے کیا کیا۔ مردوں اور عورتوں میں یہی فرق ہے، مرد کوئی کام کرنے کے پہلے سوچتا ہے، عورت کوئی کام کرنے کے بعد سوچتی ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اگر مردوں میں سے کوئی ایسا ہے غلطی کرنے کے بعد سوچتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر تھوڑی نسوانیت ہے۔ مرد پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور عورتیں کام بگاڑنے کے بعد بولتی ارے ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ طلاق کا اختیار عورتوں کو نہیں دیا گیا، نہیں تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں مطلق مرد نہیں ہوتے، مطلق جن کو ان کی عورتوں نے طلاق دے دی ہے۔ اللہ کا بہت لاکھ شکر ہے۔ عورتوں کو اس پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے شوہر ان کی ہزاروں غلطیاں معاف کر کے بھی کبھی دل میں بھی طلاق کا تصور نہیں لاتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اختیار ان کو نہیں ملا۔ تو عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام سے روایت نقل کی، دیگر محدثین نے دیگر صحابہ کرام سے، اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کیونکہ تمہاری میجارٹی، تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لعن و طعن کرتی ہو، ذرا سی بچے نے تھوڑی سی غلطی کی اس کو بہت زیادہ گالی دے دی، بہت زیادہ کوسنے لگی، تیرا باپ بھی ایسا ہے، تیرا دادا بھی ایسا تھا، ارے بہت لعن و طعن ہے، ذرا سی بہانہ ملا کہ زبان پر گالی گلوچ اور لعن و طعن آ گیا۔ وتکفرن العشیر، تم مردوں کی بہت ناشکری کرتی ہو، اس لیے تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ چلیے اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، ایک دوسری وجہ کیا ہے؟
دوسری وجہ یہ ہے کہ تم رونا چلانا نوحہ اور ماتم بہت کرتی ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں زمانے جاہلیت کی باقی ہے۔ زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا دور، اسلام نہیں آیا تھا، کوئی بات نہیں، جاہلیت کا دور تھا۔ اسلام آنے کے بعد، اسلام مکمل ہونے کے بعد، اسلام مدون ہونے کے بعد، یعنی کتابوں میں ریٹن میں موجود ہے، اسلام پریکٹیکل میں عمل کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، صحابہ کرام اور محدثین کے ادوار کے بعد، اگر پھر کسی کے اندر یہ وہ باتیں ہوں جو زمانے جاہلیت کی ہیں تو کتنا بڑا محروم ہے۔ 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی، وہ 4 چیزیں ہم کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر دیکھنے والے کو لگے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پاس، اس کے سینے میں اسلام ہے، اس کو لگے کہ اس کے سینے میں اسلام ہے، اس کو یہ نہ لگے دیکھنے والے کو ارے مسلمان ہونے کے بعد بھی جاہل ہے۔ 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی ہیں۔ نمبر ایک الفخر بالاحساب، حسب نسب پر گھمنڈ کرنا، فخر کرنا، میں فلاں خاندان سے ہوں، ارے تو ایسے ہی ہے۔ اپنے خاندان کے وقار پر، ناموں پر، سرنیم پر گھمنڈ کرنا، میرا تعلق اس قبیلے سے، اس خاندان سے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ نمبر 2 والطعن فی الانساب، کسی کو یہ طعنہ دینا تو بہت گھٹیا، چھوٹی ذات کا آدمی ہے، مسلمان سب برابر ہے، جو پرہیزگار ہے اس کی عزت ہے، وہ مکرم ہے، تقوی کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، سب برابر ہے، کسی بھی خاندان کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، سب برابر ہے۔ تو کسی کو طعنہ دینا، تو چھوٹا ہے، چھوٹی ذات کا ہے، تیری کاسٹ چھوٹی ہے، اسلام میں کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ یہ جو خان، شیخ، سید، یہ صرف پہچان ہے، پہچان کے لیے ہے کہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے، فلاں علاقے سے ہے، فلاں خاندان سے، فضیلت کے لیے نہیں ہے، سب برابر ہے۔ دوسرے کو ٹارگٹ کرنا، اپنے سے چھوٹا کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ تیسری چیز اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پانی مانگنا، بارش نہیں ہو رہی، اے سوریہ داتا پانی برسا دو، کسی اور سے پانی مانگنا، دوسروں کی بات ہم نہیں کرتے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ سے پانی مانگیں، ستاروں سے پانی مانگنا زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ چوتھی چیز یہی ہے عورت، والنائحہ والنیاحہ، چوتھی چیز ہے نوحہ، ماتم کرنا، بیٹا مر گیا، ہائے میں تو لٹ گئی، شوہر مر گیا، اب میرا کیا ہوگا، اب میں تباہ ہو جاؤں گی۔ ارے اللہ کو بھول کے بات کر رہی ہے، شوہر تھا جب بھی تیرا رزاق اور خالق اللہ ہی تھا، شوہر کے بعد بھی تیرا خالق اللہ ہی رہے گا، اور وہ حی اور قیوم ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، تو یہ شرک ہو گیا، اس لیے اللہ کو ناپسند ہے نوحہ کرنا، سینہ چاک کرنا، رونا چلانا، ہے کیا ہو گیا، بین کرنا۔ آگے فرمایا والنائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران او درع من جرب، اور نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن ایسے آئے گی کہ اس کے جسم پر گرم ڈامر کا لباس ہوگا، ڈامر تارکول، اور اس کے نیچے پیروں میں خارش زدہ لباس ہوگا، کھجلا، اپنے سینے کو کھجلا، اپنے سر کو نوچ، اپنے بدن کو نوچ جیسے تو دنیا میں نوچتی تھی، یہ حشر ہوگا نوحہ کرنے والی۔ تو ایک وجہ تو نوحہ اور ماتم ہے، اور ایک وجہ کپڑا پہن کر ننگی نظر آنے والیاں۔ میں نہیں کہتا، کسی کا مشورہ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اٹھائیے صحیح مسلم
امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم معہم سیات کأذناب البقر یضربون بها الناس، ایک ایسی قوم آئے گی جو چھوٹی چھوٹی غلطی پر لوگوں کو کوڑے برسائے گی، مارے گی، قتل کرے گی۔ قومیں آ کر چلی گئیں، اور وہ تو جہنمی، اور دوسری جہنم کی اقسام کیا ہے؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑا پہن کر ننگی نظر آنے والی عورتیں جہنمی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کپڑا اتار کے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی، ایسا حجاب پہنی ہے نستغفر اللہ العظیم کہ اس حجاب کو اور حجاب کی ضرورت ہے، ایسا نیٹ والا لباس پہن رہی ہے کہ اس لباس کو 2-3 لباس کی اور ضرورت ہے۔ ممیلات مائلات، اپنی حرکتوں سے، اپنی چال چلن سے دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، لچک لچک کے، مٹک مٹک کے باتیں کرتی ہے، زبردستی اپنی آواز کا سر دور تک پہنچاتی ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے اہمیت دیں۔ ممیلات، اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین پر ایسے نہ چلے کہ اس کے پیر کی پازیب کے آواز سے دوسرے لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ چھنک پھٹک مچائی ہے تاکہ مرد اس کو دیکھیں۔ مائلات، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے جوڑے بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ایک طرف جھکے رہتے ہیں، ان کے سر کے جوڑے ایک طرف جھکے ہوں گے، ان کی علامت۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن كانت توجد من مسيرة كذا وكذا، وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتی، اور جنت تو دور، بڑی تقدیر اور قسمت کی بات ہے، بڑا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ایسی عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، بے حجابی کرتی ہیں، عریانیت کرتی ہیں، جنت کی خوشبو جو 40 سال کی مسافت تک جاتی ہے یا 40 دن کی مسافت تک جاتی ہے، اتنے سرکل میں بھی وہ نہیں آ سکتی، خوشبو کے سرکل میں بھی نہیں آ سکتی۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے عورتوں کو اپنے حجاب کا پورا 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 خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے پرکھوں نے بتایا بعض عورتیں ایسی تھیں جن کو پوری زندگی میں 11 مردوں نے دیکھا تھا، بعض ایسی ہوتی تھیں جن کو 7 آدمیوں نے دیکھا، بعض ایسی ہوتی تھیں جن کو 50 سے زیادہ آدمیوں نے نہیں دیکھا، چلی گئیں، دنیا میں آئیں، 70-80 سال زندہ رہیں، چلی گئیں، 11 مردوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسی تھیں ماضی قریب میں بھی عورتیں۔ کیسے رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دین پر عمل کیا؟ تو بے حجابی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے خوب جہنم میں جائیں گی، اور ایک وجہ ٹونا ٹٹکا کرنا، ساحرات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، کتبنا الی عمر رضی اللہ عنہ، ہم نے حضرت عمر کے پاس شکایت لکھ بھیجی کہ عورتیں بہت ٹونا ٹٹکا کر رہی ہیں، ان کا کچھ علاج بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اقتلوا الساحر والساحرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جادو کرنے والی عورتوں اور مردوں کو مار دو۔ فقتلنا 3 سواحرہ، تو حضرت بجالہ فرماتے ہیں ہم نے 3 جادوگرنیوں کو مارا۔ کیوں؟ اسلامی حکومت تھی اس لیے۔ اب ہمارے ہاں تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، زانی کو رجم نہیں کیا جاتا، اس لیے چورنیاں، جادوگرنیاں مسلم معاشرے کو بہت پریشان کر رہی ہیں۔ تو ٹونا ٹٹکا کرنا، کسی پر جادو کرنا، کسی کی خوشی دیکھ کر جلنا، یہ سب جہنمی عورتوں کی علامت ہے۔
اور میں عرض کر دوں کچھ باتیں. روئے زمین پر جتنا فتنہ عورتوں نے پھیلایا ہے کسی نے نہیں پھیلایا. بہت ساری میری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھ کر مجھے کوس رہی ہوں گی کہ اتنے دن بعد پروگرام ہوا بھی تو ہم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں، مگر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں فتنے عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے. اور دنیا نہیں، جنت سے ہی شروع ہو گئے. جنت میں پہلے ابلیس نے کوشش کی تھی کہ آدم کو بہکائے، مگر آدم علیہ السلام بہکے نہیں، تو حوا کے پاس آیا ابلیس. حضرت حوا کو بہکانا چاہا. حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا ایک بار دیکھ لینے میں حرج کیا ہے. دونوں میاں بیوی نے پھر وہ چکھ لیا. منع کیا گیا تھا ایک درخت کو چھونا نہیں. کس کے ذریعے؟ جو کام ابلیس آدمی سے نہیں کرا پاتا وہ کام اس کی بیوی سے کرواتا ہے، انڈائریکٹ کرواتا ہے. پھر بیوی مناتی ہے چل یہ کام کر، چل یہ کام کر. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا حوا لم تخن انثى زوجها. حوا نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے مرد کی، شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. یعنی اللہ نے فطرت میں رکھا ہے عورتوں کے، اور شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کو بہکاتا ہے. اس لیے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فتنہ آیا دنیا میں تو عورتوں کی وجہ سے. بیچارے آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں نکال دیے گئے جنت سے. اب دنیا میں آباد ہو گئے. ان کے بیٹوں میں قابیل، حابیل اور ان کی بہنیں تھیں. ایک ہی گھرانہ تھا آدم علیہ السلام کا. تو ان کے یہاں شریعت کا قانون یہ تھا کہ ایک ساتھ حضرت حوا کے یہاں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جڑواں، ٹوئنز. اگلی پیدائش میں ایسے ہی ہوتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. اس وقت کا دستور یہ تھا پہلی مرتبہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے یہ دونوں سگے بھائی بہن مانے جائیں گے، اور بعد میں جو پیدائش ہو رہی ہے لڑکا لڑکی کی وہ دونوں سگے بھائی بہن ہوں گے. اب ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، پہلے جو پیدا ہوئے بعد والی سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، بڑا بھیا تھا قابیل، آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی، اور اس کے بعد جو پیدائش ہوئی حابیل کی اور اس کی بہن کی، تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی. آدم علیہ السلام نے کہا قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہوگا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا. شریعت کا یہی حکم تھا. قابیل نے کہا نہیں میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا. ارے اللہ نے منع کیا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی، تیری بہن ہے، خوبصورت ہے تو کیا ہوا. لیکن قابیل بضد ہو گیا. بہرحال بات نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا. اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه اول من سن القتل. رواہ الترمذی وابن ماجہ والنسائی. دنیا میں جب بھی مرڈر ہوگا اس کا ایک گناہ قابیل کو ضرور ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں قتل و غارت گیری شروع کس نے کی؟ قابیل نے. پہلا مرڈر قابیل نے کیا. اس وجہ سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے اس کا 1% قابیل کو ملے گا. اس لیے کوئی غلط کام مت کیجئے. اگر غلط کام آپ نے شروع کیا اور وہ رائج ہو گیا تو جب تک چلتا رہے گا اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. یہ بدعت کی وعید ہے. دین میں کوئی بدعت آپ نے ایجاد کر دی، اگر وہ رواج پکڑ گئی تو آپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار.
میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا پہلا مرڈر کس کی وجہ سے ہوا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ دنیا کا پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا. یعنی دنیا میں جھگڑے کی شروعات کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. اور آگے آئیے، یہ مکر و فریب بہت کرتی ہے، مکاری، عیاری، چال بازی، پینترے بدلنا، کوئی عورتوں سے سیکھے. حضرت یوسف کتنے نیک نوجوان تھے، کبھی کسی لڑکی کو نظر بھر کے دیکھا نہیں، ہمیشہ نظر نیچی رکھ کے چلتے تھے، حالانکہ بہت خوبصورت تھے. مگر زلیخا یا امرأۃ العزیز جو وزیر مصر تھا، اس کی بیوی کے گھر یہ غلام لایا گیا، وزیر مصر نے خریدا تھا، عزیز مصر نے. گھر میں جب نوجوان 9 عمر کا بچہ آیا، پلا بڑا جوان ہونے لگا، تو عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. راودتنی، مجھے صبح شام ورگلایا. یوسف جو بول رہی ہوں تیار ہو جا، نہیں تو تیرا اچھا نہیں ہوگا. ایک محل میں رہ کر، محل میں ایک خوبصورت عورت کے ساتھ رہ کر ایک جوان آدمی کا پرہیزگاری پر قائم رہنا کتنی بڑی پرہیزگاری ہے. کوئی کسی کو چارے نہیں ڈالتی اور آدمی کہے کہ میں پرہیزگار ہوں، وہ پرہیزگاری نہیں ہے. سارے وسائل گناہ کے موجود ہوں، اس کے بعد گناہ نہ کرنا، یہ پرہیزگاری ہے. کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اور یہ کہے میں پرہیزگار ہوں. نیت میں فتور ہے، جب موقع ملے گا منہ کالا کر لے گا، مگر موقع ہی نہیں مل رہا ہے تو پرہیزگار بنا پھر رہا ہے. پرہیزگاری تو اصل یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا، میں نہیں کہتا، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں جو لوگ رہیں گے ان میں وہ آدمی بھی رہے گا. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان جس کو پورا موقع تھا برائی کرنے کا، حسب نسب والی، اتھارٹی والی، اثر و رسوخ والی، سماج میں طاقت اور پاور والی عورت اس کو بلا رہی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں جا رہا ہے. جیل میں جانا پسند کیا حضرت یوسف نے، مگر برائی کرنا پسند نہیں کی. برائی کرنا پسند نہیں کی، جیل چلے گئے. حضرت یوسف کس کی وجہ سے جیل گئے؟ ایک عورت کی وجہ سے جیل گئے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. دنیا تھوڑی دن کی مٹھاس ہے، تھوڑے دن کی ہریالی ہے. اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ دیکھے تم عمل کیا کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، کامیابی چاہتے ہو تو دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچو، عورتوں سے بچو، عورتوں سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. بنی اسرائیل اللہ کی بہت پیاری قوم تھی، مگر ایک عورت کی فتنے کی وجہ سے ساری قوم گمراہ ہو گئی. عورت کہاں لے جا کر پھنسائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ وہ عورتیں ہیں جو کثرت سے جہنم میں ڈالی جائیں گی. اب میں 2-3 مثالیں پیش کر کے آج کی بات ختم کروں گا. اللہ نے دونوں ایگزامپلس دیے ہیں قرآن میں. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے جو اسلام پر عمل نہیں کرتے. کیا مثال دی؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. دیکھو دیکھو دیکھو، نوح کی بیوی کو دیکھو، لوط کی بیوی کو دیکھو. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی.
دونوں کن کی بیویاں تھیں؟ وقت کے پیغمبر کی بیویاں تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے نیک بندے تھے نوح اور لوط، ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، مگر انہوں نے قدر نہیں کی، نوح کی قدر نہیں کی، لوط علیہ السلام کی قدر نہیں کی. دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، مگر اپنے شوہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا اے بد نصیب عورتوں، جاؤ جہنم والوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ. معلوم یہ ہوا اگر کسی کو اللہ ہدایت نہ دے تو وہ وقت کے پیغمبر کی بیوی بن کر بھی جنت میں جا سکتی. وقت کے پیغمبر کی بیوی ہے مگر ساتھ کس کے؟ کفار و مشرکین کا ساتھ دے رہی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی. آگے مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور ایک مثال فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں رہتی ہے، وقت کا بادشاہ جس نے ربوبیت کا اعلان کیا ہے، بنی اسرائیلیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو ٹارگٹ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے. اللہ ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے. اس کے گھر میں جہاں چہار طرف کفر ہے، کفر، سرکشی ہے، تکبر ہے، مال و دولت کا گھمنڈ ہے، وہاں بیچ میں رہ کر امرأت فرعون آسیہ دین پر ڈٹی رہی، قائم رہی. اور مریم کو دیکھو، اکیلی مریم اللہ کے حکم سے عیسیٰ پیٹ میں ٹھہر گئے، وہ عیسیٰ کو لے لے کر پریشان. جب عیسیٰ پیدا ہوئے قوم والوں نے کہا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی زانیہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا گل کھلایا مریم؟ الزام لگایا. الزام کیا کرتی؟ پریشان تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، مگر قوم والوں نے الزام لگایا کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف. لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ارے یہ گود کے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں مریم؟ قال انی عبد اللہ، تو اس بچے نے پکارا میں اللہ کا بندہ ہوں. سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایک بچہ بول رہا ہے. تب جا کر کے لوگوں نے حضرت مریم کا پیچھا چھوڑا. تو میرے بھائیوں، دونوں کردار کی عظیم سینکڑوں مثالیں شریعت میں موجود ہیں، پازیٹو، نگیٹو. عورتیں چاہیں تو جنت کا راستہ اپنا لیں، چاہیں تو جہنم کا راستہ اپنا لیں. مردوں کے مقابلے میں جنت میں جانا عورتوں کے لیے تو اور آسان ہے. میں نہیں کہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل الجنة من ای باب شاءت. عورت 4 کام کر لے، بس 4 کام، 5واں کوئی کام نہ کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. وہ 4 کام کیا ہے؟ میری بہنیں سن لیں، مائیں سن لیں، 4 کام کر لیں. صلت خمسہا، اگر پاک ہیں تو 5 نمازوں کا اہتمام کر لیں. صامت شہرہا، اگر پاک ہیں تو رمضان کے روزے رکھ لیں. نمبر 3 وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے حجاب، اپنے لباس اور اپنے پردے کا خیال رکھیں، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں. نمبر 4 وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں. فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، دنیا کی کوئی طاقت
کوئی طاقت کائنات کی ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، مگر یہی 4 کاموں میں عورتیں فیل ہو رہی ہیں۔ عورت مردوں کے ساتھ ناشکری کر رہی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، حجاب اور لباس کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، اور نماز روزے کی پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ 4 ہی کام دیے تھے اور ان میں اکثر فیل ہو رہی ہیں، اکثر ناکام ہو رہی ہیں۔ میں ایک مثال عرض کروں گا، بڑی پیاری ہے، اور بات ختم کروں گا۔ امام احمد بن حنبل اور کچھ محدثین نے روایت نقل کی ہے، فرعون کی بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی، وقت کے بادشاہ کی بیٹی، اور اس بیٹی کی ایک خادمہ تھی، بیٹی کی خادمہ۔ سب غور سے سنیں گے تو بیان کروں گا۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ، کون سی خدمت اس کے سپرد تھی؟ بیٹی کی خدمت یہ تھی کہ وہ کنگا کرتی تھی۔ اب رک کر کے ذرا میں پیچھے مڑتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ تھے تو آپ نے بہت اچھی خوشبو سونگھی۔ جبریل امین سے پوچھا کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہا وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اب وہ واقعہ سنیے، کیوں اتنی خوشبو آ رہی تھی؟ کون تھی فرعون کی بیٹی کی خادمہ؟ کنگا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کو۔ اچانک ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگا نیچے زمین پہ گر پڑا۔ کنگا زمین پر گرا تو اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر اس نے کنگا اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ سے تمہارا اشارہ میرے ابا کی طرف ہے نا؟ فرعون کی بیٹی نے ایمان چھپا لیا تھا، اچانک ایمان ظاہر ہو گیا، اب پریشان ہو گئی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے اپنی مالکن سے کہا نہیں 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 نہیں، بسم اللہ سے مراد میرا رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں یہ بات جا کر کے اپنے ابا کو بتا دوں گی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں یہ بات جا کر اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تو میرے باپ کی عبادت نہیں کرتی، تیرا رب کوئی اور ہے۔ اس مومنہ خاتون نے کہا جا بتا دے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کی خادمہ نے ایمان لایا ہے، مسلمان ہو گئی ہے۔ آگ بگولا ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا ایک بڑا سا تانبے کا پتیلا لاؤ جس کی شکل گائے کی طرح ہوتی تھی، بیچ میں سے کھلا ہوتا تھا، اوپر سے گائے کی شکل بنی ہوتی تھی۔ لاؤ بڑا سا تانبے کا پتیلا اور اس میں پانی کھولاؤ۔ بعض لوگوں نے تیل لکھ دیا ہے، پانی کھولاؤ۔ پانی جب ایک دم کھولنے لگا، لاؤ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مجھ پر ایمان نہیں رکھتی، اس کا کوئی اور اللہ ہے، کوئی اور رب ہے، لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس عورت کو لایا گیا، اس کے بچوں سمیت لایا گیا۔ ہم شکایت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے خانہ کعبہ کے قریب میں، آپ نے چادر کو تکیہ بنا کر آپ لیٹے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا لوگ ہمیں بڑی تکلیف دے رہے ہیں ایمان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ارے ذرا ذرا سی تکلیف پر تم شکایت کر رہے ہو، تم سے پہلے قومیں ایسی تھی کہ صرف اسلام اور ایمان کی وجہ سے ان کے جسموں پر لوہے کے کنگے پھیر دیے گئے، آرے سے ان کو 2 حصے میں بانٹ دیا گیا، مگر اتنی تکلیف بھی ان کو اپنے مذہب سے پھیر نہیں سکی۔ تم ذرا ذرا سی بات کی شکایت لے کر آ جاتے ہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، ارے آزمائش تو پہلوں کی ہوئی ہے، اسی لیے ان کی بڑی تعداد جہنم میں ہوگی۔ کیسی آزمائش؟ وقت کے حاکم فرعون نے پانی یا تیل کہہ لیجئے کھولایا اور کہا بلا کر لاؤ، گرفتار کرو۔ ایک عورت کا کیا قصور؟ صرف کنگھا اس نے اٹھایا، بسم اللہ کہہ دیا،
اور اس کا ایمان ظاہر ہو گیا. لایا گیا، اس کے معصوم بچوں کو بھی لایا گیا. فرعون نے کہا اس عورت کو روکو، پہلے ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ڈالو، کھولتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے پانی میں. ایک کمزور عورت وقت کے بادشاہ کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، کھڑی ہے. اس کے جوان بیٹوں کو ڈالا گیا، پھر اس کے چھوٹے بیٹوں کو ڈالا گیا. کسمسا کر رہ گئی. کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو تکلیف دو تو اس کے پوچھو کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اس درد سے بڑھ کر بھی کوئی درد ہے کیا؟ کسمسا کر رہ گئی، کرے کیا؟ ارے ہاں، جب اس کے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو سب سے معصوم تھا اور اس کے ہاتھ سے اس کو چھینا گیا تو اس کی روح کانپ گئی. کیا میرے اس بچے کو بھی ڈالا جائے گا؟ تو اس نے برداشت کر کے کہا جب تکلیف اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے تو غیب سے حوصلہ مل جاتا ہے. رک کر کے کہا اس نے، رکو میری ایک گزارش مان لو. کہا کیا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ سن لو سن لو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ کر کے صرف مجھے ڈال دیا جائے، اس بچے کو چھوڑ دو؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں مانی جائے گی، تیرا بھی وہی انجام ہوگا، اس کا بھی وہی انجام ہوگا. اچھا سنو سنو سنو، ایک آخری بات میری مان لو. کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ جب ہم سب جل جائیں، سکڑ جائیں، تو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دینا، ایک جگہ دفنا دینا. کہاں اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی. جب اس کے معصوم بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اس کو بھی ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دیا گیا، تو معراج کے سفر میں جبرائیل امین نے بتایا کہ جو خوشبو آپ کو آ رہی ہے وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. معلوم کیا ہوا کہ میری مائیں بہنیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیف کا شکوہ نہ کریں. ابھی ہمارے پاس آزمائش تو آئی ہی نہیں ہے. جیسی امت کی ماں اور بہنوں نے جیسے آزمائش کے دن دیکھے ہیں، جیسے وقت کا سامنا کیا ہے، کوئی آزمائش ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. لہٰذا اللہ کی ناشکری مت کرو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، خوشحال رہو، اپنے شوہروں کو خوشحال رکھو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. کل اللہ کے یہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت تو نہیں کی. ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچھی عورت کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاننا چاہتے ہو اچھی خاتون کون ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیر النساء التی اذا نظرت الیہ سرتک. اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اپنے چہرے سے، چہرے کی مسکراہٹ سے، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اپنے شوہر کا دل جیت لے. تھکا ہارا بیچارہ مارا دن بھر دھوپ میں تھا، کام کر رہا تھا، کیسے کیسے لوگوں سے ملا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، مگر سب ہضم کر گیا. گھر میں اس نے کبھی شکایت نہیں کی. گھر آیا دن بھر کا تھکا ہارا، یہ سوچ کر کہ گھر جاؤں گا تو سکون ملے گا، اللہ نے میری تسکین کا سامان میرے گھر میں رکھا ہے، کم از کم اچھے سے بات کرے گی. ہاں اس نے کھانا بنا کر رکھا ہوگا، ہاں آج وہ تو مچھلی بنانے والی تھی. بڑا مگن گرتے پڑتے گھر پہنچا، بجائے اس کو امیدوں کے، اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا. یہ تو نند کی شکایت لے کر بیٹھی تھی، اس نے تو آج کھانا ہی نہیں بنایا، اپنا غصہ دکھا رہی تھی. گھر میں آنا تھا کہ جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی. کس کا جھگڑا چھڑائے، کس کو سمجھائے؟ ماں کو سمجھائے کہ بیوی کو سمجھائے، بہن کو سمجھائے کہ بیوی کو سمجھائے، کیا کرے؟ اپنا سر پیٹ لے. اللہ نے تسکین کا سامان تمہیں بنایا ہے،
رسول اکرم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی بیوی بننا چاہتی ہو تو سن لو، خیر النساء، اچھی عورت وہ ہے التی اذا نظرت الیہ سرت کا، تو جس کی طرف دیکھے تو تیرا دل جیت لے۔ گھر سے باہر سے بڑے ٹینشن میں آیا، گھر آیا تو سارا ٹینشن ہی بھول گیا۔ دنیا چاہے میرے ساتھ کتنی بھی دغا کرے، دنیا چاہے میرا کتنا بھی مذاق اڑائے، دنیا چاہے مجھے کتنا بھی ستا لے، مگر میرے گھر میں میری ایک خاتون میرا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی، وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گی۔ میں جب بھی دکھ درد کا مارا رہوں گا اس کے سامنے ٹینشن دکھا لوں گا اور میرا سارا ٹینشن دور ہو جائے گا، پلٹ کر جواب نہیں دے گی۔ التی اذا نظرت الیہ سرت کا واذا امرتھا اطاعت کا۔ دوسری علامت یہ ہے اچھی بیوی کی، جب تو اسے کوئی کام کرنے کا حکم دے گا اور وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہوگا تو وہ بصر و چشم یعنی خوشی سے قبول کر لے گی، تیری نافرمانی نہیں کرے گی۔ نافرمانی کا انجام سنیے، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عورت کہ اس کا شوہر اذا اتی الرجل بامرأته، اذا دعا الرجل امرأته، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، الی فراشها، اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت ان تأتیہ، وہ انکار کر دے آنے سے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو جب انکار کرے گی اس وقت سے لے کر صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعن و طعن کریں گے۔ انکار، شوہر کی جائز باتوں کا، جائز خواہشات کا انکار، ارے یہ تو بڑی بات ہے، سن لو، تم بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، بغیر شوہر کی اجازت کے تم نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ انکار کرنا تو بڑی بات ہے۔ لعنت الملائکۃ حتی تصبح۔ تو اچھی عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اپنے شوہر نے جو کہا ہے اس کو مانے، بشرطے کہ وہ اللہ رسول کے خلاف نہ ہو۔ تیسری علامت کیا ہے اچھی بیوی کی؟ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالَكَ، جب تو غیر حاضر رہے، گاؤں چھوڑ کر کوئی دوسرے گاؤں میں گیا ہے، تو سفر کی حالت میں ہے، تو گھر پر نہیں ہے، تو پردے کا ویسا ہی خیال رکھے جیسا تیری موجودگی میں رکھتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر میرا گاؤں میں نہیں ہے تو میں اپنے کزن سے ہنس ہنس کر باتیں کروں، میرا شوہر دیکھنے نہیں آ رہا ہے تو میں اپنے پڑوسی سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کروں، بے حجابی کروں۔ ارے ابھی منا کے ابا ہیں نہیں تو پردہ نقاب اور حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر حجاب کے بنیے کی دکان پر چلی جاؤں، ابھی وہ تو گاؤں میں نہیں ہے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اچھی بیوی دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے، جب تو غیر حاضر رہے، تیری غیر حاضری میں بھی اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنے حجاب، اپنے لباس، اپنی باتوں، اپنے چال چلن کا ویسا ہی خیال کرے جیسے کہ تو موجود ہے، اور تیرے مال کی ویسی ہی حفاظت کرے جیسے تیری نگرانی میں کرتی ہے، خیانت نہ کرے۔ میری مائیں بہنیں سن لیں، اس رشتے کو اللہ نے لباس کا نام دیا ہے۔ لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سن لو، تم اپنے مردوں کا لباس اور مرد تمہارا لباس، ہن وہ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد ان کا لباس۔ لباس کا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشہ، لباس کا مقصد ہے شرمگاہوں کو چھپانا اور زینت کا کام کرنا، عیوب کو چھپانا، یہ لباس کا کام ہے۔ اگر بیوی اپنے مرد کے لیے لباس ہے تو کیا کرے گی؟
اپنے مرد کی کمزوریوں کو، اس کی لغزشوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کے عیوب کو چھپائے گی۔ ایک واقعہ بڑا اچھا یاد آ گیا، اگر میں بتاؤں نا تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ ارے سن لو، یہ بار بار یاد نہیں آتے، ہمارے ہی شہر کی بات ہے، ارے بڑے غور سے سننا۔ ایک نابینا حافظ صاحب تھے، ایک نابینا حافظ صاحب تھے، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، قرآن انہیں اچھا یاد تھا، مگر میری بہنیں سن لیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اللہ کے بندوں کو بھی حق بات بتانے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ ان کا نکاح ہو گیا، حافظ صاحب کا، بڑے پرہیزگار تھے، مگر ان کے پاس مردانگی نہیں تھی، مکمل مرد نہیں تھے، مگر حافظ قرآن تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ شادی ہو گئی، خوبصورت عورت تھی، نابینا شوہر کے ساتھ، اور نابینا ہی نہیں بلکہ وہ مرد ہی نہیں تھے۔ عورت نے صبر کیا، کسی سے نہیں کہا، اپنے باپ سے نہیں کہا، اپنے بھائیوں سے نہیں کہا، باپ اور بھائیوں سے بھی نہیں کہا، اور 47 سال 47 ایئرس 47 سال 40 پر ساتھ 47 سال اس نابینا مرد کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی، ایک لفظ اس معاملے کے رشتے کے تعلق سے نہ اپنے باپ کو کہا، نہ اپنے سماج میں کسی کو کہا، اور ایسے رہتی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک دن اچانک اس خاتون کی وفات ہو گئی، اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کے مرنے کے 10 سال یا اس کے آس پاس 10 سال، قریب 10 سال کے بعد نابینا حافظ صاحب کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب کی قبر ان کی اہلیہ کے بغل میں کر دی جائے۔ قبر کھودی جانے لگی، جب قبر بازو میں کھودی جانے لگی تو بازو کی بغل کی قبر اچانک کھل گئی، زیادہ مٹی ادھر گر گئی۔ یقین مانیے 10 سال پہلے ان کی بیوی کو جیسے دفنایا گیا تھا، کفن بھی ویسا ہی تھا اور چہرے پر مسکان بھی ویسی ہی تھی۔ لوگ حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا؟ آخر اس کی کون سی ادا ایسی تھی؟ تو حافظ صاحب کے ایک دوست نے بتایا کہ حافظ صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، پوری روئے زمین پر میری بیوی سے نیک عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، پوری زندگی بسر کر دی مگر کسی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بھی یہی کریں، مگر اس کا عشر عشیر تو ہمارے اندر صبر کا مزاج ہو۔ ارے وہ تو جانے دیں، تیل ہلدی کی کمی ہوتی ہے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے، لباس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے، اپنے میکے میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو بہت ساری مشکلات جھیلنی پڑے گی۔ شوہروں کی فرما برداری کر لیں، میں پھر سے عرض کروں گا، عورتیں 4 کام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی کب؟ جب پاک ہوں، پابندی کر لیں، اگر پاک ہیں تو رمضان کا روزہ رکھ لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، اپنے شوہر کی ہر جائز بات کی فرما برداری کر لیں۔ تو سنیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، اس کو اتنی اتھارٹی، اتنا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب میں یہاں عرض کروں گا، جن کی بیویاں صبردار، شکر گزار ہے، 2-4 باتیں ان مردوں کے بارے میں کہوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ ہم
عورتوں کے لیے ایسے ہی سجتے اور سنورتے تھے جیسے ہماری عورتیں ہمارے لیے سجتی اور سنورتی تھیں۔ گٹکا کھاتا ہے، دانت میں سڑان لگ گئی ہے، دانت پیلے ہو چکے ہیں، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، ہفتے میں ہفتہ بھر نہاتا نہیں ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ سے خباثت کی بدبو آ رہی ہے، دنیا کی خباثت ہے، اور چاہتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں میری بیوی حور بن کے بیٹھی رہے۔ ایسے کیسے ہوگا؟ ہم جو اپنی بیوی کے تعلق سے چاہتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمارے تعلق سے وہی چاہتی ہیں۔ میرا شوہر صاف ستھرا انسان ہو، میرے شوہر کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو، سماج میں اس کی عزت ہو، لوگ اس کی قدر کریں، میں چلوں تو لوگ سمجھ جائیں میں فلاں کی بیوی جا رہی ہوں۔ وہ بھی عزت چاہتی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ بدبو سے دور رہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ پسینے کی بدبو نہ آئے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا مرد، ہمارا شوہر حلال روزی کمائے، اپنا کاروبار کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ شوہر کی عزت در حقیقت اس کی بیوی کی عزت ہے، شوہر کی ذلت در حقیقت اس کی بیوی کی ذلت ہے۔ تو ہم چاہتے جیسا ہے بیویوں کے بارے میں، ہمیں خود بھی پہلے ویسا بننا پڑے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ان سے ذمہ داری کا صلہ مانگنے کی کوشش کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ آپ مرد ہیں، آپ کو فوقیت ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ پر بھی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، عورتوں کی خفیہ باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین انجام جن لوگوں کا ہوگا ان میں وہ مرد ہوگا جو اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرے، ثم ینشر سرہا، پھر اس کی چھپانے والی چیزوں کو لوگوں میں بیان کرے، لوگوں میں بیان کرے۔ اور وہ عورت جو اپنی ضرورت پوری کر لے اور اپنی سہیلیوں میں اپنے آدمی کو بیان کرے، قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب انہی لوگوں کو ملے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں سوچتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے، جو مرد ہوتے ہیں وہ طلاق کی بات زبان پہ بار بار نہیں لاتے، بڑے بڑے حالات کا سامنا کرتے ہیں مگر طلاق کی باتیں نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں۔ اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ بات نہیں مان رہی ہیں، مخالفتیں کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، ان کو طلاق نہیں، طلاق سے پہلے کے 3 اسٹیپ ہیں، ان پر عمل کرو۔ فعظوہن، پہلے ان کو نصیحت کرو، ایسے نہیں بیچاری اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، خاندان قبیلے کو چھوڑا، اپنے گاؤں اور علاقے کو بھی چھوڑ دیا، بلکہ بعض عورتیں تو اپنی ریاست اور اسٹیٹ کو بھی چھوڑ دی، تیسری ٹھکانے چلی گئی۔ تم کو اپنا شوہر مان لیا، تمہارے باپ کو اپنا باپ مان لیا، تمہاری ماں کو اپنے ماں کی طرح مان لیا، بہت دن لگیں گے اس کو یہاں ڈلنے میں۔ فوراً اس کو اپنے گاؤں میں اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش مت کرو۔ ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه، اوپر کی ٹیڑھی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ان ترید ان تقیمها کسرتها، تو اگر ایک دن میں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھ وہ ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔ کتنی قربانیاں اس نے تیرے لیے دی ہے۔ اگر کچھ لگتا بھی ہے کہ نافرمانی کر رہی ہے تو 3 اسٹیپ پر پہلے عمل کرو۔ فعظوہن، ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھاؤ کہ نماز ضروری ہے، نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ضروری ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، سمجھاتے رہو۔ جب سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے، ایک عرصہ ہو گیا، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو یہ دوسرا اسٹیپ سب سے ہارڈ ہے۔
سب سے مشکل ہے عورتوں کے لیے، ان کا بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اپنے میکے بھجا دو؟ نہیں۔ سارے گھر کے ممبروں کو بتا دو کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ بستر الگ بھی کرنا ہے تو تم میاں بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری انبن ہوئی ہے، کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک عرصے تک ان کو سمجھاؤ، تھوڑے دن تک، اس سے بھی اگر نہ سمجھے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان کو تم مارو۔ کیسے؟ سامنے کینچی رکھی ہے، اٹھا کر کے منہ پہ مار دو، لکڑی لے کر چہرے پر مارو، ہاتھ سے چہرے پر مارتے چلے جاؤ، کیونکہ اس کا باپ گاؤں میں نہیں ہے، اس کے بھائی آس پاس نہیں ہے، تم مرد ہو، وہ عورت ہے، جو چاہے ظلم کرو، ہرگز نہیں۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، رسول اکرم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چہرے پر نہ مار، چہرے پر نہ مار، گوشت کی جگہوں پر مارو، تھوڑا مارو۔ مقصد تمہارا یہ ہے کہ وہ صحیح بات مان لے، اس کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، کیونکہ ذلیل اور رسوا کرنا منع ہے۔ اس کو اس کے باپ کی آر مت دلاؤ، بھائیوں کو اس کے سامنے گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ سارے حکم مردوں کو دیے گئے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاؤ۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے، خاص طور سے عورتیں اپنے شوہروں کا حق ادا کرتی رہیں گی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ باپ کو اپنی بیٹی کے گھر جاتے رہنا چاہیے، سن رہے ہیں؟ باپ کو اپنی بیٹی کے گھر جاتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے گھر اکثر جایا کرتے تھے، اس سے بیٹیوں کو حوصلہ ملتا ہے، داماد خوش رہتے ہیں، بیٹیوں کو ان کے گھروں میں عزت ملتی ہے۔ بیٹیوں کے گھر خیر خبر لینے جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے، آپ آئے، دیکھا کہ فاطمہ اکیلی کوئی کام کر رہی ہیں، اپنی لختے جگر سے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا دیکھیے دنیا کی ہر خاتون دیکھے کہ حسنین کی اماں نے، علی ابن ابی طالب کی بیوی نے، محمد عربی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی ولم یقل عندی، کوئی شکایت نہیں کی، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، میں تو یہاں رہوں گی نہیں۔ ایک جملہ کا بات یہ ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تو تھوڑا ناراض ہو کے چلے گئے، یہاں دوپہر میں آرام بھی نہیں کیے، قیلولہ بھی نہیں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ناراض ہو کے گیا، علی فوراً باہر نکلے، لوگوں کا دیکھو علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ آپ مسجد کی طرف آئے، دیکھا مسجد نبوی میں سوئے ہیں، اٹھایا، قم یا ابا تراب قم، اپنے ساتھ لے گئے، اپنے داماد کو سمجھایا۔ یہاں 3 رول ہے، ایک سسر کا کیا رول ہونا چاہیے اپنی بیٹی کے گھر؟ ہمارے بہت سارے سماج میں سسر ہیں، بیٹی نے ذرا سی شکایت کی آگ بگول ہو گئے، اس کی ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا، میری بیٹی کے سامنے، اس کی مجال کیسی ہے؟ ارے بے وقوف، وہ تیری بیٹی کا شوہر ہے، اس کو ایسا ویسا مت سمجھ، تو جو کہہ رہا ہے اس کو تو بعد میں برا لگے گا، پہلے تیری بیٹی کو برا لگ جائے گا کہ میرے ابا جان میرے ہسبینڈ کے بارے میں کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بھڑکایا نہیں، آپ نے شکایت سنی، داماد کو منانے گئے، داماد کو منایا۔ جب سسر ایسا کرے گا کوئی گھر نہیں بگڑے گا۔ بیٹی نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کی شکایت اپنے باپ کو نہیں کی، صاحب مہینہ بھر کام نہیں کرتے، گھر میں کچھ پکانے کو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، ان کے ابا تو تاجر تھے، ابو بکر ابن ابی قحافہ تاجر تھے، فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے محمد عربی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے نبی کے گھرانے کی بات،
کوئی اور نہیں آپ کی بیوی بتا رہی ہیں. 3 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. کب عمل کریں گی؟ کب ان حدیثوں پر عمل ہوگا؟ فاطمہ نے بھڑکایا نہیں اپنے باپ کو، بلکہ جو بات تھی مختصر میں بیان کر دی. حضرت علی نے کیا کیا؟ اگر ہم کسی گھر کے داماد ہیں تو داماد ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. حضرت علی کو اپنی بیوی پر غصہ آیا، کسی بات کو لے کر آ گیا، ہر گھر میں ہو سکتا ہے، تو اپنے غصے کا اظہار کسی دوست کے سامنے نہیں کیا، اپنے کسی سسرال میں کسی کے سامنے نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے مسجد کی طرف گئے اور مسجد میں لیٹ گئے آرام کرے. یہاں ہر طرح کا سکون ملتا ہے، یہاں امن ملتا ہے، یہاں چین ملتا ہے. اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، تھوڑا سا لیٹ لو، تھوڑی سی دعائیں کر لو، شیطان بھاگے گا اور گھروں کو بگاڑ نہیں پائے گا. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین جو باتیں ان 4-6 دنوں میں ہو سکی ہیں بڑے خلوص نیت کے ساتھ، رب العالمین ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو آپ نے بغور سماعت کیا ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. فرمایا اللہ نے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ان میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو اچھی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے صاحب ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، وہ پہلے ہوتا تھا، اب ادھر سے سن کے ادھر ہی سے نکال دیتے ہیں، اندر جانے ہی نہیں دیتے. ایسا نہ کریں، عمل کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.